حضرت محمد صلی مصطفیٰ، اللہ علیہ وسلم حضرت خاتم الانبیاء غلام احمد کی خلافت احمدیہ، زندہ باد حضرت امیر المومنین، زندہ باد حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، ہمارے پیارے حضور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ Islam heißt, Sinnabad stimmt auch, aber Frieden wäre besser. Frieden. Das ist auch gut, wenn man Fotos macht, dann lacht man immer dabei. Frieden. Ja. Also Hasunex hat neulich auch gefragt, was ist das für ein Nadel? Also er hat es nicht verboten. Islam heißt, Mashallah. Also normalerweise wird ja nicht bekannt gegeben in der Moschee, wenn was verloren gegangen ist. Hier, das ist aber wichtig, ein Kind wird gesucht. Das Kind heißt Arsal Ahmed, ist 4 Jahre alt und der Vater heißt Arsalan Ahmed. Es kommt aus den Niederlanden, also aus Holland, und trägt eine rote Bekleidung. Also wenn jemand das Kind sieht, das weint irgendwo in der Ecke und sucht seinen Vater, bitte hier hinter der Bühne abgeben. Das wäre ganz wichtig. Jetzt bin ich, freut mich, bekannt zu geben, dass jetzt der nächste Redner, Herr Shams Iqbal, Murabbi Silsila und Lehrer der Jamia Ahmadiyya, er wird sprechen über inspirierende Ereignisse der Mubalirin, der Dain Allah auf dem Wege Allahs. Und ich bitte ihn jetzt zur Bühne zu kommen und seine Rede zu halten. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قابل احترام جناب صدر اجلاس و معزز سامعین، آج مجھے جس تقریر جس عنوان کے تحت کرنی ہے وہ ہے میدان عمل میں مبلغین اور داعیان اللہ کے ساتھ تائیدات الہی کے ایمان افروز واقعات۔ پیارے بھائیوں، تبلیغ دین اور دعوت اللہ ایک ایسا اہم فریضہ ہے جس کے بغیر کوئی دین نہیں کہلا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے رسول اس پیغام کو آگے پہنچا جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے اپنی رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ یعنی رسالت کا سب سے اہم ستون تبلیغ دین ہے، لیکن یہ فریضہ صرف نبی کے لیے خاص نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان پر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ جو ہدایت اس تک پہنچی ہے اسے دوسرے بھائیوں تک پہنچائے۔ چنانچہ یہ جو آیت خاکسار نے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں، اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی
اس مقدس فرض کی ادائیگی میں صرف کر دی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی اور پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے اور یہ شخص انہیں اس سے ہٹا رہا ہے۔ اسی طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ میں گرنے سے بچاتا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھوں سے نکلے چلے جاتے ہو۔ اسی طرح آپ نے اپنے متبعین میں بھی یہی جذبہ پیدا کیا کہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہی انسانیت کو اس آگ سے بچانا ہو گیا۔ اگر ہم یہ آیت جو خاکسار نے شروع میں تلاوت کی ہے اس پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کی ایک کلید عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو دین کی اس تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کریں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی دین کی خاطر دنیا اور اس کی ضروریات کو خیر بات کہہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ خود اس کا متکفل ہو جاتا ہے اور اس کو اس طرف سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پس جو شخص اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے وہ اس کے لیے نجات کی کوئی راہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ علیہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تفقہ فی الدین کفاہ اللہ تعالی مہمہ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، یعنی جو شخص اپنے اندر تفقہ فی الدین پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں اور مقاصد کا خود متکفل ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ایسی جگہوں سے رزق کے سامان مہیا کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے کس کمال جانفشانی سے اس فریضے کو انجام دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس پاک نمونے کا ذکر اور ہماری ذمہ داریوں کے متعلق فرماتے ہیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب کا نمونہ دیکھنا چاہیے۔ وہ ایسے نہ تھے کہ کچھ دین کے ہوں اور کچھ دنیا کے، بلکہ وہ خالص دین کے بن گئے تھے اور اپنی جان مال سب اسلام پر قربان کر چکے تھے۔ حضور فرماتے ہیں ایسے ہی آدمی ہونے چاہیے جو سلسلے کے واسطے مبلغین اور واعظین مقرر کیے جائیں۔ فرماتے ہیں وہ کانے ہونے چاہیے اور دولت اور مال کا ان کو فکر نہ ہو۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو تبلیغ کے واسطے بھیجتے تھے تو وہ حکم پاتے ہی چل پڑتا تھا، نہ سفر خرچ مانگتا تھا اور نہ گھر والوں کی غربت کا عذر کرتا تھا۔ یہ کام اس سے ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کر دے۔ متقی کو خدا تعالیٰ آپ مدد دیتا ہے، وہ خدا کے واسطے تلخ زندگی اپنے لیے گوارا کرتا ہے۔ خدا اس کو پیار کرتا ہے جو خاص دین کے واسطے ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آدمی ایسے منتخب کیے جائیں جو تبلیغ کے کام کے واسطے اپنے آپ کو وقف کر دیں اور دوسری کسی بات سے غرض نہ رکھیں، ہر قسم کے مصائب اٹھائیں اور ہر جگہ پر پھرتے رہیں اور خدا کی بات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کو وصیت کروں اور یہ بات پہنچا دوں، آئندہ ہر ایک کا اختیار ہے کہ وہ اسے سنے یا نہ سنے۔ اگر کوئی نجات چاہتا ہے، اب یہ بڑی اہم بات ہے، حضور فرماتے ہیں اگر کوئی نجات چاہتا ہے اور حیات طیبہ یا ابدی زندگی کا طلبگار ہے تو وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو آغاز ہی سے ایسے جانسار ملے جنہوں نے تبلیغ دین کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور ایسے نمونے دکھائے کہ جو قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دینے والے تھے۔ کابل کی سنگلاخ زمین سے لے کر لاہور کی مساجد کے مینارے اس بات کے گواہ ہیں کہ جانساران دین مصطفیٰ نے
کبھی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا، کیونکہ انہوں نے اس کو مانا ہے جس کی سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں تھا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے بھی اپنی نصرت اور مدد کے وہ نظارے دکھائے ہیں کہ جو ایمانوں کو حرارت دینے کے لیے کافی ہیں۔ خدائی تائیدات کے یہ نظارے کسی ایک جگہ سے مخصوص نہیں، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں ایسے نمونے دیکھنے کو ملیں گے۔ جہاں بھی تبلیغ احمدیت میں کفر کی ناگنوں نے زہر گھولنے کی کوشش کی ہے، ہمارا خدا عرش سے ہماری مدد کے لیے اترا ہے۔ عبید اللہ علیم صاحب نے کیا ہی پیارے انداز سے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں، زمین جب بھی ہوئی کربلا ہمارے لیے، تو آسمان سے اترا خدا ہمارے لیے۔ انہیں غرور کے رکھتے ہیں طاقت و کثرت، ہمیں یہ ناز بہت ہے خدا ہمارے لیے۔ احمدیت کی تاریخ تو خدائی تائیدات کے نظاروں سے بھری پڑی ہے، لیکن وقت کی مناسبت سے آئیں ہم تاریخ کے جھروکوں سے بستان احمد کی چند کلیوں پر کا نظارہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اعلائے کلمت الاسلام کے لیے وقف کر دی اور بے شمار الہی تائیدات کا مشاہدہ از خود کیا، اور ایک کتاب حیات قدسی نام سے تحریر فرمائی، جس میں آپ نے ان واقعات کو تحریر فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ جب آریوں کی طرف سے ملکانہ کے علاقے میں شدی کی تحریک زوروں پر تھی اور وہ مسلمانوں کو ارتداد کے مختلف ذرائع سے ارتداد کی طرف اکسا رہے تھے، ایک ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مفلسی اور اقتصادی بدحالی سے فائدہ اٹھا رہے تھے کہ مسلمانوں کو اور اقتصادی لحاظ سے کمزور کیا جائے اور وہ مجبور ہو کر اپنے آپ کو دوبارہ ہندوازم میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیں۔ ایسے حالت میں حضرت سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس مسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحریک فرمائی کہ ارتداد کی ایسی تحریکات کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اقتصادی حالت کو درست کریں، اپنے کاروبار جو ہیں ان کو وسیع کریں، نئی دکانیں کھولیں۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں، اس غرض کے لیے حضور نے ایک تنظیم کے ماتحت مبلغین کو مختلف علاقہ جات میں بھجوایا۔ اس سلسلے میں خاکسار کو ضلع جھنگ میں متعین کیا۔ جب میں جھنگ پہنچا تو میں نے حالات کے پیش نظر مقامی احباب کے پاس جانا پسند نہ کیا اور شہر میں دریافت کیا کہ جھنگ میں سب سے زیادہ بااثر اور معزز شخص جو شریف الطبع اور بااخلاق بھی ہو کون ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ میاں شمس الدین صاحب میونسپل کمشنر ان اوصاف کے مالک ہیں۔ فرماتے ہیں، میں ان کی رہائش گاہ چلا گیا۔ میاں شمس الدین صاحب اپنے گھر کے بڑے صحن میں اپنے حلقہ احباب میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجلس میں ہر قسم کے لوگ موجود تھے، بعض کے آگے بڑے قیمتی حقے پڑے تھے۔ خود میاں شمس الدین صاحب جو حقہ پی رہے تھے اس کے اوپر چاندی کا کام ہوا تھا۔ فرماتے ہیں، مجلس کے قریب پہنچتے ہی میں نے اونچی آواز سے السلام علیکم کہا۔ علیک سلیک کے بعد میاں صاحب نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں نے کہا قادیان مقدس سے آیا ہوں اور احمدی ہوں۔ انہوں نے مقصد دریافت کیا تو میں نے مختصر طور پر آریوں کی تحریک شدی اور مسلمانوں کی بدحالی اور اس کے تدارک کے لیے ضروری اسکیم کا ذکر کیا اور وہ امور بیان فرمائے جو سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالہ اسلام میں ذکر فرمائے۔ میاں شمس الدین صاحب نے کہا کہ مقاصد تو اچھے ہیں، اب یہ سنیں، وہ اخلاق اپنی جگہ پر، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مقاصد تو اچھے ہیں، لیکن کسی قادیانی کے لیے یہاں بیٹھنا تو درکنار، میں کھڑا ہونے کی اپنے گھر میں اجازت نہیں دیتا، آپ فوری طور پہ یہاں سے چلے جائیں۔ فرماتے ہیں، اس پر میں نے ان کی خدمت میں احمدیہ جماعت اور اس کے مقدس امام کے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور اس وقت میں بروقت امداد کا ذکر کیا اور ان کو اس مفید اسکیم میں شامل ہونے کی توجہ دلائی، لیکن انہوں نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی اور مجھے جانے کا کہہ دیا۔ کہتے ہیں، اسی جب یہ بات ہو رہی تھی تو وہاں ایک طبیب بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ علم و طب جو ہے وہ بڑا یقینی امر ہے۔ کہتے ہیں، میں نے یہ بات سن کر عرض کیا کہ اس وقت میں جا رہا ہوں، علمی بات کرنے کا موقع نہیں ہے، صرف اتنا بتا دوں کہ افلاطون کا ایک مشہور مقولہ اطباء اسلام نے نقل کیا ہے کہ المعالجۃ کالرمی السہم فی الظلمات قد یخطئ و یصیب، کہ مریض کا علاج معالجہ
اندھیرے میں تیر چلانے کی طرح ہوتا ہے، کبھی لگ گیا کبھی خطا چلا گیا۔ بس علم الطب کو کبھی یقینی علم نہیں سمجھنا چاہیے۔ کہتے ہیں میں ابھی یہ بات کر کے باہر کی طرف قدم اٹھا رہا تھا تو میاں شمس الدین صاحب کے گھر سے اطلاع ملی کہ ان کی بیٹی جس کو 8ویں مہینے کا حمل تھا، اس کو قے آنے کی وجہ سے، الٹیاں آنے کی وجہ سے وہ مرنے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ ان کو گھر بلایا گیا کہ آ کے دیدار کر لیں بچی کا۔ کہتے ہیں میں باہر نکل رہا تھا، ان کو میں السلام علیکم کہا اور ساتھ میں پنجابی میں یہ الفاظ کہہ رہا تھا کہ تسی وسدے پھلے اسی چل دے پھلے۔ کہتے ہیں میں گھر سے 1-2 قدم باہر اٹھائے تو میاں صاحب جو میاں شمس الدین صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ٹھہریں، لگتا ہے آپ کو طبابت کا کچھ علم ہے، میری بیٹی اس طرح بیمار ہے، اس کے لیے کوئی علاج بتا جائیں۔ کہتے ہیں کہ اس پر میں نے ان سے کہا کہ حاملہ کو اگر قے کی حالت ہو جائے تو اس میں 7 پیپل کے پتے لیں جو درخت سے خود بخود ٹوٹے ہوں، ان کو جلائیں، ان کی راکھ ایک چینی کی پیالی میں رکھیں، اس میں 3 ماشے کے قریب جو ہے وہ پانی ڈالیں، 3 چھٹانگ پانی ڈالیں اور اس کو اچھی طرح گھولیں۔ جب راکھ نیچے بیٹھ جائے اس کو دوبارہ گھولیں، 7 دفعہ گھولنے کے بعد جو پانی اوپر آئے اس کو نتھار کے مریضہ کو پلا دیں۔ کہتے ہیں میں یہ کہنے کے بعد میں اس جگہ سے چلا گیا۔ وہ میاں شمس الدین صاحب نے اسی طرح کیا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ یہ تھا کہ وہ بچی جو مرنے کے قریب پہنچی تھی وہ پانی پیتے ساری اس کی قے بھی رک گئی اور وہ ہوش میں آ گئی، ٹھیک ہو گئی۔ کہتے ہیں اتنی دیر میں گھر سے نکل گیا تھا تو وہ میاں شمس الدین صاحب جو تھے انہوں نے ایک آدمی پیچھے دوڑایا، انہوں نے کہا کہ وہ بزرگ جدھر گئے ہیں ان کو وہیں فوری روکو، ان کو کہو میں خود آ رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں گھر سے کافی دور تھا، وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ میاں شمس الدین صاحب کہتے ہیں آپ ٹھہریں۔ کہتے ہیں میں ٹھہر گیا تو تھوڑی دیر کے اندر میاں شمس الدین صاحب خود آ گئے اور آ کے کہا کہ آپ تو بڑے اعلیٰ درجے کے حکیم ہیں، آپ کے علاج سے فوری طور پر مریضہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے، آپ مجھے مہمان نوازی کا موقع دیں، میرے گھر میں ٹھہریں۔ اس پر مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میری دعوت کو جو قومی کے حالت کی تھی، قومی فائدے کی تھی، اس کو تو آپ نے رد کر دیا، اب اپنے طور پر مجھے جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں۔ اس پر میاں صاحب جو ہے انہوں نے بہت معذرت کی اور کہا جو کچھ ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے ہوا ہے، اب میں روزانہ شہر میں اعلان کرواؤں گا اور تمام مسلمانوں کو اکٹھا کروں گا اور خود جلسے کا انعقاد کروں گا۔ اس پر وہ کہتے ہیں احمدیت، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی۔ چنانچہ حسب وعدہ انہوں نے روزانہ جلسوں کا انعقاد کیا اور جلسوں کی صدارت بھی خود کی، اور میری تقاریر کو سننے کے بعد مولوی صاحب کہتے ہیں میری تقاریر کو سننے کے بعد مسلمانوں میں بڑی بیداری پیدا ہوئی، 80 کے قریب نئی دکانیں کھل گئیں اس علاقے میں، اور جو کاروبار موجود تھے وہ بھی مزید پر رونق ہو گئے۔ اب دیکھیں جو شخص مولوی صاحب کو اپنے گھر میں کھڑا نہیں ہونے دے رہا تھا کہ وہ احمدی ہیں، وہ ان کے خود جلسے منعقد کر رہا ہے۔ اب اس کی بیٹی کی بیماری میں کسی دنیا دار کا، کسی دنیا کی طاقت کا ہاتھ نہیں تھا، یہ محض خدا تعالیٰ کی تائید تھی جو اس وقت اسلام کے لیے خدا تعالیٰ نے اس ایک خدا تعالیٰ کے مسیح کے ایک غلام کے لیے جو ہے وہ مقرر فرمائی۔ پھر اسی طرح ایک واقعہ وہ بھاگلپور کا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھاگلپور میں ایک جلسہ کا انعقاد کیا گیا، ایک وسیع میدان میں دریاں لگا کر پنڈال بنایا گیا، ابھی جلسے کا آغاز ہی ہونے والا تھا کہ شدید قسم کے کالے بادل جو ہیں وہ امڑ آئے اور موٹے موٹے قطرات پانی کے جو بارش کے جو وہ گرنے شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں میں سٹیج کے پاس ہی بیٹھا تھا، بارش کے خطرہ اور تبلیغ اسلام کے نقصان کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کی طرف سے دل میں ایک جوش پیدا ہوا اور میں نے جوش سے دعا کی کہ اے خدا یہ ابر سیاہ تیرے سلسلہ حقہ کے پیغام کو پہنچانے میں روک بننے لگے ہیں اور تبلیغ کے اس بہترین موقع کو ضائع کرنے لگے ہیں، تو اپنے کرم اور فضل سے ان بادلوں کو روک دے۔ چنانچہ جب موٹے موٹے قطرے گرنے لگے، بعض لوگ اٹھنا شروع ہو گئے، بعض نے جو دریاں نیچے بٹھائی تھیں ان کو سر پہ لینے کی تیاری کر لی،
کہتے ہیں میں نے کھڑے ہو کے لوگوں کو منع کر دیا اور تسلی دلائی کہ اطمینان رکھیں، بادل ابھی چھٹ جائیں گے۔ کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ وہ بادل جو تیزی سے امڑتا چلا آتا تھا، قدرت مطلقہ سے وہ یکدم پیچھے ہٹ گیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک کامیاب جلسہ کرنے کا موقع ملا۔ پھر اسی طرح ایک واقعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دو جلیل القدر صحابی حضرت شیخ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حافظ حامد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود مشرقی افریقہ بھیجا تھا، اپنے اس مشرقی افریقہ کے سفر کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کس طرح خدائی تائید ان کو حاصل ہوئی، کیونکہ ان کو یہ یقین تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ان کا واقعہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم بحری جہاز پر سوار ہوئے اور اس میں 1000 افراد سوار تھے۔ ابھی افریقہ پہنچنے میں چند روز باقی تھے کہ کپتان نے آدھی رات کو اعلان کر دیا کہ جہاز طوفان میں گر گیا ہے اور خراب بھی ہو گیا ہے، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، لوگ دعا کریں۔ شیخ صاحب بیان کرتے ہیں کہ حافظ احمد علی صاحب نے رات کو مجھے اٹھایا، میں نے دریافت کیا کہ لوگ کیوں رو رہے ہیں اونچی اونچی آواز سے۔ حافظ صاحب نے مجھے بتایا کہ لوگ اس لیے رو رہے ہیں کہ اعلان ہوا ہے کہ جہاز غرق ہو جائے گا۔ اس پر وہ فرماتے ہیں، شیخ زین العابدین صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جہاز غرق نہیں ہو سکتا، اس پر مسیح کے 2 حواری بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مامور نے مجھے خوشخبری دی تھی کہ تم دونوں بھائی افریقہ جاؤ، وہاں سے صحیح سلامت اور فائدہ حاصل کر کے آؤ گے۔ تو بھائی حامد علی نے کہا کہ کیا پتہ حضور کے الفاظ کی تعبیر کچھ اور ہو۔ اس پر میں نے کہا کہ ہرگز نہیں، میرا ایمان اور یقین یہ ہے کہ میں نے جو حضور کے منہ سے سنا ہے ویسا ہی ہوگا۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں دعا میں لگ گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد کپتان نے اعلان کیا کہ اب امن ہو گیا ہے، جہاز خطرے سے باہر ہو گیا ہے۔ قریباً چوتھے روز کہتے ہیں ہم بخیر و خوبی مشرقی افریقہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد جہاز 8 دن وہیں مشرقی افریقہ کھڑا رہا، پھر وہ زنجبار کی طرف روانہ ہوا اور ابھی 1 ہی دن کا سفر کیا تھا اس جہاز نے کہ جہاز غرق ہو گیا۔ یہ خبر جب انڈیا پہنچی، کہتے ہیں کہ میرے چچا شہاب الدین صاحب سودا سلب لینے بٹالہ گئے تو یہ خبر اخبار میں پڑھی، تو انہوں نے گھر آ کر بھائی فقیر علی کو بتایا۔ انہوں نے کہا گھر میں کسی کو نہیں بتانا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں یہ خبر ضرور پہنچاؤ۔ دونوں قادیان آئے، حضرت صاحب سے مل کر رونا شروع ہو گئے۔ حضور نے پوچھا تو انہوں نے یہ خبر بیان کی اور کہا کہ وہ دونوں بھائی غرق ہو گئے ہیں۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام بڑے وثوق سے فرمانے لگے کہ ہرگز نہیں، وہ زندہ ہیں اور جاؤ اور جا کر دیکھو، تمہارے گھر میں جو ڈاک آئے گی اس میں ضرور تمہارے بھائیوں کا خط ہوگا، اور اگر میری طرف پہلے خط آ گیا تو میں تم کو بھیج دوں گا، اگر تمہاری طرف پہلے خط آ گیا تو تم میری طرف ضرور بھیج دینا۔ اب یہ دیکھیں کہ کس طرح خدا تعالیٰ کے نبی کو بھی یہ خبر تھی کہ خدا تعالیٰ کی خدمت میں نکلنے والے جو ہیں، خدا تعالیٰ ان کی تائید اور نصرت کے ضرور نظارے دکھائے گا۔ پھر اسی طرح جماعت کے ایک درینہ خادم مولانا نذیر احمد مبشر صاحب لکھتے ہیں کہ جولائی 1939 کا واقعہ ہے کہ گھانا کے ڈگوبا قوم کا نوجوان حج بیت اللہ کے لیے گیا، اور حج وغیرہ کرنے کے بعد جب وہ گھانا اپنے گاؤں سراحہ نامی میں آیا تو شاید اپنی اہمیت جتانے کے لیے اس نے یہ پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ میں مکہ سے ہو کے آیا ہوں، وہاں میں دیکھ کے آیا ہوں امام مہدی کی کوئی نشانی پوری نہیں ہوئی، امام مہدی آیا ہی نہیں ہے، یہ احمدی جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کا پروپیگنڈا اتنا زور پکڑ گیا کہ ایک چیف رئیس محمد نامی جو تھے، وہ کہتے ہیں میرے پاس سالٹ پانڈ جو ان کا سینٹر تھا وہاں آئے اور اس شخص کے زہریلے پروپیگنڈے کے بارے میں بتایا اور اس کے خلاف کہا کہ کوئی کارروائی کرنی چاہیے۔ میں نے کہا میں مصروف ہوں، کسی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو بھیج دیتا ہوں، شاگرد کو بھیج دیتا ہوں، لیکن وہ نہ مانے۔ کہتے ہیں میں وہاں گیا مناظرے کے لیے، اس شخص کو بڑی دفعہ بلایا لیکن وہ نہ آیا۔ گاؤں والا نے کہا کہ چلیں آپ اس طرح کریں کہ علامات مہدی کے اوپر تقریر کر دیں۔ کہتے ہیں میں نے 2.25 گھنٹے کی وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر جو خدا تعالیٰ کی علامات پوری ہوئی ہیں وہ بیان کی، اور سامعین کو سوالات کرنے کا بھی موقع دیا، لیکن کسی نے کوئی سوال ہی نہ کیا۔ اگلے دن انہوں نے کیا کیا کہ یہ افریقہ کے اس علاقے کا یہ
تھا کہ جو مناظرے میں جیتتا تھا وہ سر پہ سفید پٹیاں باندھ کے سفید جھنڈے لے کے وہ اپنا جلوس نکالتے تھے کہ ہم جیت گئے ہیں۔ وہ مخالفین جو ہیں انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا، سفید پٹیاں باندھی، سفید جھنڈے لیے اور جلوس نکالنے شروع کر دیے کہ ہم احمدیوں سے جیت گئے ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ مہدی کی علامت یہ تھی کہ زلزلہ آنا تھا، زلزلہ تو آیا کوئی نہیں، اس لیے یہ مہدی جھوٹا ہے۔ کہتے ہیں جب مجھے ان کی یہ حرکت کی اطلاع ملی تو میں نے خدا تعالیٰ کے حضور ایک ہفتے سے تک بڑے الہا سے دعا کی، رو رو کے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ تیرے یہ مخالف جو ہیں یہ زلزلے کی پیش گوئی چاہتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو اپنے طرف سے زلزلہ بھیج دے تاکہ ان کو پتہ چل سکے۔ کہتے ہیں یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ زلزلہ نہ آنے کے برابر تھا، کبھی زلزلہ نہیں آیا تھا۔ کہتے ہیں اس کے بعد جب وہ میں دعا کی ایک ہفتے تک تو میرے دل میں یہ خدا تعالیٰ نے بڑے وثوق سے ڈال دیا کہ اب زلزلہ ضرور آئے گا۔ کہتے ہیں میں نے 3 جگہوں پر جلسے کا انعقاد کا پروگرام بنایا اور ہر جلسے میں میں باقی دلائل کے ساتھ یہ اعلان کرتا تھا کہ اب خدا تعالیٰ کی طرف سے زلزلہ آئے گا۔ کہتے ہیں ابھی صرف 2 جلسے کیے تھے، تیسرا جلسہ بھی باقی تھا، تو جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات کو اس علاقے میں شدید زلزلہ آیا۔ اتنا شدید زلزلہ تھا کہ لوگ گھروں سے باہر آ گئے۔ کہتے ہیں کہ اگلے دن جب میں ہیڈ کوارٹر سالٹ پانڈ واپس جا رہا تھا تو جہاں سے میں گزرتا تھا لوگ مجھے دیکھ کر تعجب سے کہتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے کہا تھا کہ زلزلہ آئے گا اور زلزلہ آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں مشرکین اور عیسائی بھی اپنے 2 تارے بجا بجا کر اعلان کرنے لگے کہ مسلمانوں کا مہدی آ گیا ہے، کیونکہ زلزلہ مہدی کی نشانی کے طور پر آ گیا ہے۔ کہتے ہیں اسی وجہ سے اس علاقے میں 180 افراد کی جو ہے بیعتیں خدا تعالیٰ کے فضل سے نصیب ہوئیں۔ نعرہ تکبیر۔ پھر اسی طرح جماعت کے ایک فدائی خادم مولانا صادق سماٹری صاحب الہی تائیدات کا ایک انوکھا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ایک شخص کی خاطر خدا تعالیٰ نے ایک قوم کو گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر دیا۔ فرماتے ہیں دوسری عالمی جنگ میں 6 مارچ 1942 تک جاپان سارے انڈونیشیا پر مسلط ہو چکا تھا۔ یہ انڈونیشیا میں اس وقت خدمت کر رہے تھے اور وہ اپنی منمانی کر رہا تھا، جس کے 12 میں دل کرتا تھا اس کو جو ہے وہ قتل کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں انہی حالات میں میرے متعلق بھی جاپانی حکومت نے فیصلہ کر دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اطلاع دینے والے نے بتایا کہ میرے متعلق 2 شکایتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ جماعت احمدیہ انگریزی حکومت کی مداح ہے، دوسرا یہ کہ سماٹرا کے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جاپان کی انگریزوں اور امریکہ کے ساتھ جنگ جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایسا فتویٰ دینے سے انکار کیا بلکہ اس کے خلاف ایک مضمون لکھا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہاں جی ان کو قتل کر دیا جائے۔ کہتے ہیں جب یہ مجھے اطلاع ملی تو میں نے جماعت کو کہا کہ نماز تہجد کی ادائیگی کی جائے اور رو رو کے خدا تعالیٰ کے حضور دعا کی جائے۔ میں خود بھی دعا کرنے لگا اور کہا کہ کوئی خواب، کشف یا نظارہ نظر آئے تو مجھے بتا دینا۔ کہتے ہیں ابھی 4تھی رات کی تہجد پڑھ کے لیٹا تھا کہ سامنے دیوار کے اوپر خدا تعالیٰ کی طرف سے لکھا نظر آیا کہ دانییل نبی کی کتاب کی 5ویں فصل جو ہے وہ پڑھو۔ کہتے ہیں اذان ہوئی، فجر کے وقت دوسروں کو اکٹھا کیا، یہ خواب سنائی، بائبل منگوائی گئی اور دانییل نبی کی کتاب کی 5ویں فصل دیکھی تو اس میں ایک قصہ لکھا تھا کہ بخت نصر کا بیٹا بیلشزر بادشاہ ہوا، وہ بت پرست تھا، ظالم تھا۔ اس نے ایک خواب دیکھا، لمبا خواب ہے، جس میں خدا تعالیٰ نے کچھ الفاظ جو ہیں وہ اس کو دکھائے تھے اور اس نے لوگوں کو اکٹھا کر کے تعبیر پوچھی لیکن کوئی ان الفاظ کی تعبیر نہ بتا سکا۔ آخر اس نے دانییل نبی کو بلایا۔ دانییل نبی جب بادشاہ کے حضور حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس میں پہلے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے تیری مملکت کا حساب کیا اور تمام کر ڈالا۔ دوسرے لفظ کے یہ معنی ہے کہ تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا۔ تیسرے لفظ کے معنی یہ ہے کہ تیری سلطنت تقسیم ہو گئی اور مادیوں کو مل گئی۔ جس دن دانییل نبی نے یہ تعبیر بتائی تھی اسی دن بیلشزر قتل ہو گیا اور دارا جو ہے وہ بادشاہ بن گیا۔ یعنی اس خواب کا مضمون یہ بنتا تھا کہ جاپانی حکومت کا بھی وہی حشر ہوگا جو بیلشزر حکومت کا ہوا تھا۔ میرا یہ خواب
اپریل 1945 کے آخر یا مئی کے ابتدا کا ہے۔ اس وقت کئی ہندو اور سکھ دوستوں کو بھی یہ خواب سنا دیا گیا۔ چنانچہ اسی سال 14 اگست کو ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم برسائے گئے اور جاپانی حکومت کا تختہ الٹ کر رکھ دیا گیا۔ انہی دنوں جاپانی حکومت کے کاغذات میں سے ایک خط نکلا جس میں 23 اور 24 اگست 1945 کی رات 65 آدمیوں کے قتل کا فیصلہ کر دیا گیا تھا، اور اس فہرست میں سب سے اوپر مولانا صادق سماٹری صاحب کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو محفوظ رکھا۔ فرماتے ہیں، مولوی صاحب خود فرماتے ہیں، گویا اس فیصلے کے نافذ ہونے سے صرف 10 دن باقی تھے کہ خدائے قادر و قیوم نے اپنے عاجز بندے کی بے کس بندوں کی جو سنتا ہے، جاپانی حکومت کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور قبل اس کے کہ وہ خدا کے عاجز بندے پر ہاتھ اٹھاتے، خدا تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کیا شل کرنے تھے ان کو مکمل طور پر شل کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح سلسلہ کے ایک خادم مولانا شیخ واحد صاحب لکھتے ہیں، 1968 کا واقعہ ہے کہ فجی کے مشہور شہر با میں احمدیہ مشن کی برانچ کھولی تو ایک بہت مخالف شخص ابو بکر کویا نامی شخص جو تھا، اس نے احمدیوں کو تکلیف دینے کی کوشش کی اور حد یہ کر دی کہ مشن ہاؤس کو آگ لگا دی۔ زیادہ نقصان تو نہیں ہوا، کچھ پھٹے وغیرہ جلے تھے۔ کہتے ہیں جب وہ اس کا تخمینہ لگا رہے تھے تو مبلغ انچارج صاحب مولانا نور اللہ کنور صاحب نے بڑے دکھ بھرے انداز میں کہا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کی شاعت کا یہ مرکز جلانے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے کہ اللہ اس کے گھر کو آگ لگا دے اور اس کا گھر جل کے راکھ ہو جائے۔ کہتے ہیں چنانچہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے چند روز بعد با میں آگ لگی اور جس بندے کا گھر جلا تھا وہ ابو بکر کویا تھا، سارا گھر جل کے خاکستر ہو گیا۔ پھر اسی طرح مولانا غلام حسین صاحب کے متعلق کہتے ہیں جب انگریز واپس جانے لگے تو انہوں نے گولہ باری شروع کر دی۔ ایک گولہ پھٹنے سے محلے میں جہاں وہ رہتے تھے آگ لگ گئی۔ آگ نے بڑھتے بڑھتے ان کے گھر کے جگہ کے قریب آنا شروع کر دیا۔ بڑی تیزی سے آگ پھیل رہی تھی۔ اب آب جماعت کو دیکھ کر بڑی پریشانی ہوئی۔ مولوی صاحب کے مکان کے پاس لکڑیاں جل رہی تھیں، خیال تھا کہ سامان بھی باہر نہیں نکالا جائے گا۔ اس وقت آدمیوں نے سامان باہر نکالنا چاہا تو مولوی صاحب نے منع کر دیا اور کہا کہ فکر نہ کرو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام ہے، آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی بھی غلام ہے، آگ انجمن احمدیہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمزور اور بے کس بندوں کی آوازوں کو سنا اور ان دعاؤں کو قبول فرمایا اور ان الفاظ کو پورا کیا جو مولوی صاحب کے منہ سے نکلے تھے۔ آگ فوراً پلٹ گئی اور بیچ کے چند مکان چھوڑ کر باقی تمام گھروں کو جلاتی ہوئی آگے گزر گئی۔ اسی طرح مولوی غلام رسول صاحب راجی کی سب فرماتے ہیں کہ چودھری نتھے خان صاحب جو گاؤں غازی کوٹ کے رئیس سمجھے جاتے تھے، انہوں نے ایک احمدیوں کا جلسہ کروایا تبلیغ کے لیے۔ جب غیرت جماعت کو یہ پتہ چلا کہ احمدیوں کا جلسہ ہو رہا ہے، 2 دن کا جلسہ تھا، انہوں نے اسی جگہ پر قریب ہی اپنے خیمے لگا کر اپنے تمبو کناتے لگا کر انہوں نے جلسہ کرنا شروع کر دیا، اور جس طرح غیرت جماعت کا طریق ہے انہوں نے اس میں گندی گالیاں حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ دینی شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ ابھی انہوں نے پہلا دن جلسہ شروع ہی کیا تھا کہ ایک طرف سے تیز آندھی اٹھی ہے اور اس آندھی نے گرد باد کی شکل اختیار کی ہے، اور مخالفین کے اور وہ جو گرد باد تھا اس نے مخالفین کے ان جو ٹینٹ تھے ان کی طرف جو ہے وہ رخ کیا اور ان کا سائبان اڑ کر کہیں جا گرا، کناتیں کسی اور جگہ جا پڑی۔ حاضرین جلسہ کے چہرے اور سر گرد سے ہٹ گئے، یہاں تک کہ وہ پہچانے نہیں جاتے تھے، اور احمدیوں کا جلسہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بخیر و خوبی پورا ہو رہا تھا۔ ان الہی تائیدات کے حصول کے لیے اب یہ سوال آتا ہے کہ ہمیں یہ الہی تائیدات ملیں گی کیسے؟ ان الہی تائیدات کے حصول کے لیے ہمیں، جس طرح حضور نے کل بھی فرمایا کہ ہمیں اپنے اندر ایک پاک تبدیلی پیدا کرنی ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھے گا، حضرت مسیح صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہر بندے کو نصرت ملے گی۔ حضور فرماتے ہیں خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے، وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسیرا کو اڑاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے، کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے، کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے، غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے، بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر!
اسلام احمدیت، حضرت خاتم الانبیاء غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ جرمنی، جلسہ سالانہ جرمنی، نعرہ تکبیر۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1948 میں ان پاک و صاف کے حامل افراد کی تلاش کے لیے ایک اشتہار شائع کیا۔ خاکسار اس اشتہار کے الفاظ پر اپنی گزارشات کا اختتام کرتا ہے۔ اس اشتہار کا عنوان تھا مجھے آپ کی تلاش ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا آپ محنت کرنا جانتے ہیں؟ اب اس میں ہر مبلغ سلسلہ، ہر جو داعی اللہ ہے، اس کے لیے رہنما اصول ہیں۔ فرماتے ہیں کیا آپ محنت کرنا جانتے ہیں؟ اتنی محنت کہ 13-14 گھنٹے کام کر سکیں۔ کیا آپ سچ بولنا جانتے ہیں؟ اتنا کہ کسی صورت آپ جھوٹ نہ بول سکیں۔ آپ کے سامنے آپ کا گہرا دوست اور عزیز بھی جھوٹ نہ بول سکے۔ آپ کے سامنے کوئی جھوٹ کا بہادرانہ قصہ سنائے تو آپ اظہار نفرت کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ کیا آپ جھوٹی عزت کے جذبات سے پاک ہیں؟ گلیوں میں جھاڑو دے سکتے ہیں، بوجھ اٹھا کر گلیوں میں پھر سکتے ہیں، بلند آواز سے ہر قسم کے اعلان کر سکتے ہیں، سارا دن پھر سکتے ہیں، ساری رات جاگ سکتے ہیں۔ کیا آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں ایک جگہ دنوں بیٹھے رہنا، گھنٹوں بیٹھے وظیفہ کرتے رہنا، گھنٹوں دنوں کسی شخص سے بات نہ کرنا؟ کیا آپ سفر کر سکتے ہیں اکیلا اپنا بوجھ اٹھا کر، بغیر اس کے کہ آپ کی جیب میں ایک پیسہ بھی ہو، دشمنوں، مخالفوں، ناواقفوں، ناشناؤں میں دنوں، ہفتوں، مہینوں؟ کیا آپ اس بات کے قائل ہیں کہ بعض آدمی ہر شکست سے بالا ہوتے ہیں؟ وہ شکست کا نام سننا پسند نہیں کرتے، وہ پہاڑوں کو کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ دریاؤں کو کھینچ لانے میں پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ قربانی کر سکتے ہیں؟ کیا آپ میں ہمت ہے کہ ساری دنیا کہیں نہیں اور آپ کہیں ہاں؟ کیا آپ کے چاروں طرف لوگ ہنسیں اور آپ سنجیدگی قائم رکھیں، لوگ آپ کے پیچھے دوڑیں اور کہیں ٹھہر جا ہم تجھے ماریں گے، اور آپ کے قدم بجائے دوڑنے کے ٹھہر جائیں اور آپ ان کی طرف سر جھکا کے کہیں کہ لو مار لو؟ آپ کسی کی نہ مانیں کیونکہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سب سے منوا لیں کیونکہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھتے ہوں کہ میں نے محنت کی لیکن خدا نے ناکام کر دیا، بلکہ ہر ناکامی کو اپنا قصور سمجھتے ہوں۔ آپ یقین رکھتے ہوں کہ جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو کامیاب نہیں ہوا اس نے محنت نہیں کی۔ اگر آپ ایسے ہیں، بڑے الفاظ اہم ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر آپ ایسے ہیں تو آپ ایک اچھا مبلغ، ایک اچھا تاجر ہونے کی قابلیت رکھتے ہیں، مگر آپ ہے کہاں؟ خدا کے ایک بندے کو آپ کی تلاش ہے۔ اے احمدی نوجوان، ڈھونڈ اس شخص کو اپنے صوبے میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے دل میں، کہ اسلام کا درخت مرجھا رہا ہے، اسی کے خون سے وہ دوبارہ زندہ ہوگا۔ مرزا محمود احمد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرائض کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ